شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے اور ہر موقع پہ وہ اٹیک کرتا ہے. انسان کی دشمنی جو ہے اس کو وہ کبھی بھی بھلاتا نہیں ہے. پہلا سٹیپ تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ نیکی انسان کرے ہی نہ، اور اگر انسان نیکی کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے شیطانی وسوسے اور حربے ناکام ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ انسان پر فضل کرتے ہیں، اس کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں. تو پھر اس نیک کام کے دوران بھی شیطان اٹیک کرنے، حملے کرنے نہیں چھوڑتا. وہ اپنے جو ہے نا دشمنی وہ نبھاتا ہے. دیکھیں نا قرآن کریم ہے، اب قرآن کریم جب انسان پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، تب بھی شیطان پیچھا نہیں چھوڑتا، بلکہ قرآن کریم کی جو تعلیمات ہیں سورۃ النحل کی آیات نمبر 98 تا 100، یہ 3 آیات جو ہیں ان میں واضح یہ تعلیمات دی گئی ہیں کہ قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے تعوذ، اللہ کی پناہ حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن کریم کی تلاوت کے دوران بھی شیطان وسوسے ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور قرآن کریم سورہ بقرہ میں آتا ہے نا، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. کچھ لوگ بلکہ بہت سے لوگ اس قرآن کریم کی تعلیمات کو نہیں اپناتے، چونکہ ان کے مزاج سے مطابقت نہیں رکھتی، ان کے ماحول سے مطابقت نہیں رکھتی، لہذا وہ گمراہی میں اور دور ہو جاتے ہیں، اس سے بھاگتے ہیں. اور بہت سے لوگ اس سے ہدایت حاصل کرتے ہیں، اور بہت سے لوگ اس سے جو ہے نا وہ مزید گمراہ ہو جاتے ہیں. یعنی قرآن کریم کی تعلیمات ہیں تو ہدایت کے لیے، لیکن چونکہ ان کا مزاج ایسا نہیں ہے، وہ سمجھتے اس پر عمل کریں گے تو ہمارا دنیا میں گزارا نہیں ہے، لہذا وہ اس کو پڑھنا ہی چھوڑ دیتے ہیں، اس سے دور چلے جاتے ہیں. کہ یعنی یہ کہہ لیں کہ قرآن، مثال کے طور پہ ایک آدمی، اس کا سسٹم ہی سارا اینٹی اسلام ہے، اسی کی بنیاد پر اس کی ساری دنیا میں رکھ رکھاؤ ہے، اس کی معیشت ہے، سب کچھ ہے. اس کو پتا ہے اگر میں قرآن کی تعلیمات کو اپناؤں گا تو مجھے یہ سب کچھ چھوڑنا پڑے گا. اب ایسے لوگ 2 ہی رستے ہوتے ہیں، یا تو پھر سب کچھ قربان کر کے قرآنی تعلیمات کو اپنا لیتے ہیں، تو یا پھر قرآن کو خیر بات کہہ کے معاذ اللہ تعالیٰ بچائے دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں. تو بہرحال شیطان انسان کے پیچھے ہر وقت لگا ہوا ہے، اس کو گمراہ کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے. قرآن کریم کی تلاوت کے دوران بھی وسوسے ڈالتا ہے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. جب تم قرآن پڑھو تو اللہ کی پناہ مانگو شیطان مردود سے، کیونکہ قرآن کریم میں بڑی متشابہ آیات ہیں جن میں لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، لوگ بہک جاتے ہیں. اور وہ بھی جو خوارج تھے نا، دیکھیں خوارج، انہوں نے ان الحکم الا للہ اس آیت سے کیسا ایک عقیدہ بنا لیا تھا. اللہ معاف فرمائے، جو اسلام سے نکل گئے، جن کے خلاف حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاد کیا اس آیت سے کہ حکم صرف اللہ کا ہے، انہوں نے یہ دلیل پکڑ لی کہ معاذ اللہ، چونکہ ایک اختلافی معاملے میں سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام میں سے کچھ لوگوں کو کہا کہ یہ اس جو ہے نا معاملے کو حل کرنے کی کوشش کریں، تو انہوں نے کہہ دیا جی چونکہ انہوں نے اللہ کے علاوہ اور لوگوں کو حکم اور فیصل بنایا، فیصلہ کروایا، لہذا معاذ اللہ ان کا اسلام ہی درست نہیں رہا. تو دیکھیں نا قرآن کریم سے جب غلط استدلال کیا جائے گا جو قرآن اور اسلام کے مزاج کے خلاف ہے، پھر سوچ ایسی بنا لی جائے تو پھر گمراہی کا سبب بن سکتا ہے. تو شیطان یہ چیزیں پیدا کرنے کی کوشش تو کرتا ہے، اللہ کی توفیق سے انسان سیدھی راہ پہ رہتا ہے. تو لہذا کچھ لوگ تو وہ ہیں جو بالکل ہی قرآن کریم کی تعلیمات کو چھوڑ دیتے ہیں، دیکھتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں، وہ تو گمراہی میں پکے ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ متشابہات اور مشکل آیات میں پھنس جاتے ہیں، حالانکہ قرآن نے کہا کہ ان کے پیچھے نہیں بھاگنا، جو قرآن کی تعلیمات عملی ہیں ان پر عمل پیرا ہو جائے. اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں، عقائد اور ایمانیات کے بارے میں اگر عقل کو دوڑائیں گے تو یہ عقل کا میدان نہیں ہے. گزر جا عقل سے آگے کے یہ نور، چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے.
تو قرآن کریم پڑھتے ہوئے بھی شیطان وسوسے ڈالنے سے باز نہیں آتا، اپنی دشمنی نبھاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب تم قرآن پڑھو تو اللہ کی پناہ میں آیا کرو شیطان مردود سے۔ ساتھ ہی فرمایا إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، جن لوگوں میں دو خوبیاں ہیں نا، ان پر شیطان بے بس ہے۔ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور اپنے رب پہ توکل کرتے ہیں، ان پر شیطان کا کوئی بس نہیں چلتا۔ یہ دو خوبیاں ہیں۔ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ، اس کو کوئی غلبہ حاصل نہیں۔ کن پر؟ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور اپنے رب پر توکل، بھروسہ اور اعتقاد کرتے ہیں، شیطان ان پر کوئی حملہ کارگر نہیں بنا سکتا، شیطانی حملہ مفید نہیں ہوتا۔ انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین هم به مشرکون، اس کا غلبہ تو ان لوگوں پر ہے جو اس کو دوست بناتے ہیں اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ تو بہرحال قرآنی تعلیمات کے دوران، قرآن کریم کی تلاوت کرنے اور سننے کے دوران بھی جو ہے شیطان وسوسے ڈالنے سے باز نہیں آتا۔ تو اس لیے انسان کو ہر لمحہ اللہ کی پناہ درکار ہے، نیکی کرتے ہوئے بھی، عام حالات میں بھی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں کہ جس میں اگر اللہ کی پناہ انسان کو حاصل نہ ہو اور انسان شیطان سے بچ جائے۔ یہی وجہ ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت، اے اللہ میں تیری رحمت کی امید کرتا ہوں، تو ایک لمحہ بھی مجھے میرے نفس کے سپرد مت کرنا، واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت، اور میرے سارے معاملات جو ہے نا ان کی اصلاح فرما دے، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ تو ہر لمحہ ہمیں اپنے تحفظ کے لیے اللہ تعالیٰ کی جو پناہ وہ درکار ہے۔ اللہ کی حفاظت کے بغیر ہم شر سے نہیں بچ سکتے، اللہ تعالیٰ کی پناہ کے بغیر ہم حاسدین کی حسد سے نہیں بچ سکتے، اللہ تعالیٰ کی پناہ کے بغیر ہم شریروں کے شر سے نہیں بچ سکتے، اللہ تعالیٰ کی پناہ کے بغیر ہم شیطان اس کے وسوسوں، اس کے حملوں سے نہیں بچ سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی پناہ ہی ہے جو جادوگروں کے شر سے بچاتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی پناہ ہی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے جو بری نظر سے بچاتی ہے۔ تو یہ ہر لمحہ مومن اللہ کی رحمت کا محتاج ہے اور اس کے در سے سوال کرتا رہتا ہے۔ لہذا نیکی کرتے ہوئے بھی یہ نہ سمجھے کہ اب وہ نیک کام پہ لگ گیا ہے، تلاوت کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے تو وہ شیطان سے محفوظ ہو گیا۔ نہیں، شیطان انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتا، نیکی کے دوران بھی وسوسے ڈالتا ہے، قرآن کی تلاوت کے دوران بھی وہ وسوسے ڈالتا ہے، نماز کے دوران بھی آتا ہے نا، خنزب جس کو کہتے ہیں، وسوسے ڈالتا ہے۔ پھر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 دفعہ بائیں طرف جو ہے نا وہ دھتکار دے، اس کو تھوکتے، یعنی ہلکا سا تھوک ہو جس سے دوسروں کو تنگی نہ ہو، تو دھتکار دے نا۔ نماز کے دوران، قرآن کریم کی تلاوت کے دوران اگر اچھی سوچ ہے اخلاق کے بارے میں تو اس کو بگاڑنے کے لیے بھی شیطان جو ہے نا وہ وسوسے ڈالتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں تمام قسم کے شرور سے محفوظ رکھے، اپنی نفوس کے شرور سے، اپنے اعمال کے شرور اور برائیوں سے، شیطان کی برائیوں سے، حاسدین کی برائیوں سے، نظر بد کی برائی سے، اسی طرح اور جتنی بھی برائیاں ہیں ان سب کے شر سے اللہ تعالی ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ وما علینا الا البلاغ